अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। हुकूमत गैस और पेट्रोल का बहरान हल न कर सकी। पंजाब में सीएनजी स्टेशंस बंद, लाखों मजदूर बेरोजगार। एक्सपोर्ट को कई बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा। बलोचिस्तान हुकूमत सूबे में अमन कायम न कर सकी। कोयटा में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा। साबिक सदर मुशर्रफ को गद्दारी केस में सजा दिलवाने के लिए 10 रुकनी इस्तगासा टीम बना दी गई। क्या मुशर्रफ के पास बैरून मुल्क जाने का ऑप्शन खत्म हो गया? सर्दियों के आमद के साथ ही गैस की लोड शेडिंग भी शुरू हो जाती है। अब हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि पंजाब में सनतों के लिए तकरीबन 2 से 3 माह के लिए गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है, क्योंकि प्रेशर कम हो गया है और घरेलू सार्फिन को अहमियत दी गई है। लेकिन ये जो गैस की सप्लाई बंद हुई है सनतों के लिए, उसके नताइज बहुत खौफनाक बयान किए जाते हैं। सिर्फ जो इस वक्त फैसलाबाद रीजन है, बताया जाता है कि उसमें तकरीबन 20 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। पूरे पंजाब पर अब नज़र डालें तो 30 से 35 लाख अफराद अपनी नौकरियां जो हैं वो खो बैठे हैं अगले 2-3 माह के लिए, और यूनिट्स बंद हो गए हैं। 1023 यूनिट सिर्फ फैसलाबाद रीजन में बंद हुए हैं। इसका पाकिस्तान की जो मईशत है उस पर बड़े बुरे असरात होंगे। एक तो हुकूमत को टैक्सेस की मद में बहुत कम आमदनी होगी, और दूसरा वो जो 20, 25, 30 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं वो अपना गुजारा किस तरह करेंगे। इस सारी सूरत हाल पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ फैसलाबाद में हैं जनाब सुहेल बिन रशीद, जो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री के सदर हैं, और लाहौर में इरफान कैसर, जो साबिक सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। सबसे पहले चलते हैं जनाब सुहेल बिन रशीद की जानिब। सुहेल साहब, बताइए क्या सूरत हाल है आपके रीजन की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब समी साहब, सबसे पहले शुक्रिया कि आपने इस चीज़ को हाईलाइट किया। फैसलाबाद में इस वक्त गैस की बंदिश की वजह से इंडस्ट्री बंद हो गई है मुकम्मल तौर पर, और 25 से 30 लाख लोग बेरोज़गार हो गए हैं, और तकरीबन 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक लोग जो कि बिल वास्ता या बिला वास्ता इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, उनके भी रोज़गार इस वक्त ख़तरे में पड़ गया है। हम लोगों ने बेशुमार दफ़ा जो टॉप मैनेजमेंट को बताने की, उनको इस बात को बावर कराने की कोशिश की कि इस इंडस्ट्री का गला ना घूंटा जाए, हमें ब्रीदिंग स्पेस दी जाए, लेकिन उनके ऊपर बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ। यहाँ तक हुआ कि हमने उनसे ये बात की कि आप कुछ बिजली बनाने वाले यूनिट्स को गैस बंद कर दें, हमें सिर्फ 100 MMCFT गैस पर डे चाहिए, जबकि हमारी कंजप्शन 500 से 600 MMCFT है। बहुत सारे यूनिट्स हैं जो गैस फायर्ड यूनिट्स हैं, और जब तक उनको गैस नहीं मिलेगी पूरा का पूरा यूनिट बंद हो जाएगा। तो इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा इस वक्त मेन मुतालबा ये है कि एक दो बिजली बनाने वाले यूनिट्स को गैस बंद करके उनको फर्नेस ऑयल वगैरह दे दे पंजाब गवर्नमेंट, और वो गैस इंडस्ट्री को दे दे, ताकि इंडस्ट्री का पहिया चलता रहे और लाखों जो मजदूर हैं बेरोज़गार होने से बच जाए। और अगर ये ऐसा हुआ और लोग बेरोजगार हो गए तो तबाही होगी बड़ी चीज। अच्छा सुहेल साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब वजीर आजम पाकिस्तान 2 महीने पहले शाहिद खाकान अब्बासी और दूसरे जो अकाबरीन है उनके हमरा आए थे फैसलाबाद में, तो ये उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि अब गैस की बंदिश नहीं होगी, जनवरी में भी गैस मिलेगी। तो मुझे ये बताया जा रहा है कि जब ये यकीन हो गया आप लोगों को कि जनवरी में भी गैस मिलेगी, तो जो बहुत सारे आपकी एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स थे वो ज्यादा आपने पकड़ लिए। अब ये बयान कीजिएगा कि आप वो ऑर्डर किस तरह पूरा करेंगे, और थोड़ा मुझे तखमीना बताइए कि कितना नुकसान होगा इस जो अगले 2-3 महीने ये बंदिश होगी इंडस्ट्री की। जी बिल्कुल, इस वक्त ये जब नवाज शरीफ साहब मई में तशरीफ़ लाए थे फैसलाबाद, और उन्होंने हमसे तमाम बिज़नेस कम्युनिटी से इस चीज़ का वादा किया था कि इस दफ़ा सर्दियों में गैस बंद नहीं होगी। इसकी वजह से तमाम लोग जो कि पिछले सालों में प्रॉब्लम में रहे, उन्होंने सर्दियों के दिनों में ऑर्डर्स नहीं पकड़े, उन्होंने इस दफ़ा ऑर्डर्स पकड़ लिए, और उन ऑर्डर्स की जो मालियत है वो कम से कम 2.5 से 3 बिलियन डॉलर बनती है। अगर ये गैस बंद की गई, इसी तरह से नोटिफिकेशन वापस ना लिया गया, तो 3 से 4 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। और इस नुकसान से सबसे बड़ा नुकसान है वो पाकिस्तान का इमेज है, क्योंकि अब जबकि कल सुबह वोटिंग होने जा रही है GSP प्लस के लिए यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट में, और बहुत सारे मुल्क हमें GSP प्लस स्टेटस देने के मुखालिफ थे, और अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो उन लोगों को तक़वियत मिलेगी
اور جو لوگ ہمارے اچھا یہ آپ ہمارے ساتھ سہیل آپ ہوں ہمارے ساتھ ہی رہیے، بڑا امپورٹنٹ آپ نے یہ پوائنٹ بیان کیا ہے. میں عرفان کیسر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو جی پلس کا ہمارا جو جی ایس پی پلس اس کا جو ہمیں فائدہ ملنا تھا $2.5-3 ارب کا ایکسٹرا اگر ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکتے، لیکن یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے، یہ جو انڈسٹری بند ہوئی ہے، اگر ہم اس کو مائنس کر دیں جو نقصان ہے تو وہ تو ایڈوانٹیج سارا ختم ہو گیا. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے سمیع صاحب. دیکھیں جہاں تک جی ایس پی کا پلس کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ گورنمنٹ نے ایفرٹ کی اور پچھلے کئی سالوں کے بعد ہمیں پہلے بھی ریجیکٹ ہوا، اور اس دفعہ 6-8 مہینے میں جو ایفرٹ کرنے کے بعد اب ہمیں فائنلی جو موقع آ رہا ہے کل، جس میں جی ایس پی پلس کا ہمیں سٹیٹس ملنے جا رہا ہے پاکستان کو، اور اس میں یہی امید کی جا رہی تھی کہ اس سے کم از کم ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ $2 سے $2.5 یا $3 ارب اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کے بعد جو کہ پنجاب میں یہ جو ایک بہت بڑا گیس کا جو بحران پیدا ہو گیا، اگر ہمیں یہی 2.5 مہینے گیس نہیں ملتی تو اس 2.5 مہینوں میں بھی ہم وہی $2.5 سے $3 ارب کا ایکسپورٹ کم کریں گے، نقصان کریں گے، تو اینڈ آف دا ڈے ہمیں اس جی ایس پی سٹیٹس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اتنی ساری ایفرٹ جو ہے ہماری ڈاؤن دا ڈرین چلی جائیں گی. ایک چیز اور میں جس طرح آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ بھی کہیں پہ بھی نہیں ہم نے دیکھا کہ ایک ہی ملک میں 3 اکنامک زونز بن گئے ہیں. ایک وہ زون ہے، ایک وہ صوبہ ہے کراچی، جہاں پہ کوئی گیس کی لوڈ مینجمنٹ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، اور وہاں آج بجلی کا ریٹ جو ہے وہ $14 انڈسٹری کو مل رہا ہے. پنجاب ہے کہ وہاں پہ اگر آپ پچھلے پورے سال کی اگر آپ ایوریج نکالو تو 180 دن پچھلے سال بھی ہمیں ڈپرائیو کی گئی جو پنجاب کی صنعتوں کو گیس نہیں ملی، اور اب یہ 2-2.5 مہینے کنٹینیوس تو ایک بہت بڑا بلو ہوگا. اسی طرح فرنٹیئر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو ہے ان کا بجلی کا ریٹ $14 ہے، پنجاب میں جو بجلی کا ریٹ پر یونٹ $18. تو یہ جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اب تو یہ مجبوراً پھر جو لوگ ہیں، صنعت کار ہیں، جو انویسٹر ہیں اور جو بزنس مین ہیں پنجاب کے، وہ پھر شفٹ ہونے پہ مجبور ہو جائیں گے، ہب میں چلے جائیں گے، یا بلوچستان کے جو صوبے میں جہاں پہ گیس کم از کم اویلیبل ہے، جہاں پہ کم از کم بجلی اویلیبل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں ایک بہت بڑا اس میں سیریس ہمیں ڈنٹ ڈالیں گی. آپ دیکھیں نا، اب حکومت نے جو ذرا سی بجلی امپروو کی پچھلے 6 مہینوں میں، اگر آپ اس حکومت میں دیکھیں تو آج ہی جو فگرز فائنانس منسٹر صاحب نے دی ہیں کہ جو انڈسٹری کی جو 3% جو گروتھ ریٹ تھی آج سے 8 مہینہ پہلے، اب وہ ہو گئی 5.9%. تو آپ اس میں ریمارکیبل جمپ آلموسٹ 80-85-90% کا اس میں امپرومنٹ آئے. تو اٹ مینس کہ جو ہم 7-8 سال سے جو باور کرا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خدارا ہمیں آپ یہ گیس دیں، بجلی دیں، ہمیں وہی مارک اپ دیں جو ہمارے خطے میں ہے، جو کہ انڈیا کو دیا جا رہا ہے، بنگلہ دیش کو دیا جا رہا ہے، جو سری لنکا کو دیا جا رہا ہے، پھر آپ ہمارا مقابلہ کرائیں اور آپ ہمیں 3 سال دیں. یہ جو 25 یا 24 ارب ڈالر ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ 15 سالوں میں آپ آج ٹرکی کی مثال دیکھو، آپ باقی کنٹریز کی، ہمارے یہاں اتنا پوٹینشل ہے، پوٹینشل کی کمی نہیں ہے. آئی تھنک یہ پاکستان از دا لینڈ آف اپرچونٹی ناؤ. لیکن آپ کم از کم یہ جو پرووائڈ کریں، جو بیسک چیزیں آپ ہمیں دیں، اور اس کے بعد آپ ہم سے 3 سال میں آپ ہم سے سوال جواب کریں. تو میں سمجھتا ہوں اسی طرح آج یہ 17% جو ریونیو کا انہوں نے بتایا کہ جو ریونیو بڑھ گیا، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ نے ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ دی جو پچھلے 6 ماہ میں، جس سے اس کے نتائج ہمارے ساتھ ہی رہیے. سہیل صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیے. یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں. بڑا سنگین مسئلہ ہے جس پر بات ہو رہی ہے. ایک تو پاکستان کی اقتصادی جو حالت ہے اس کو نقصان پہنچے گا جب یہ انڈسٹری بند ہوگی، اور دوسرا تقریباً 30 سے 35 لاکھ افراد بے روزگار ہو جائیں گے. اگر کنزیومر کی بائنگ پاور کم ہوگی تو کس طریقے سے یہ جو ہماری جو اکانومی ہے وہ گرو کرے گی. ایک بڑا چیلنج ہے حکومت کے سامنے. اس پر ہم گفتگو جاری رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد اس پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے ہیں گیس کے بحران کی. صنعتیں بند ہیں اور اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ 30 سے 35 لاکھ افراد بھی بے روزگار ہو گئے ہیں. بڑا برا اس کا امپیکٹ ہوگا. اور جو جی ایس پی پلس ہمارا سٹیٹس ہے اس کے حوالے سے جو کل میٹنگ ہو رہی ہے وہ بھی اس میں بھی اس بات کا خطرہ موجود رہے گا کہ جو پاکستان کے مخالفین ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کی اس حالت کو وہ اس طرح سے بیان کریں گے کہ ہمیں اس حوالے سے بھی وہاں پر کوئی پریشانی اٹھائی جا سکتی ہے. عرفان شیخ ہمارے ساتھ ہیں، فارمر پریزیڈنٹ ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے. سہیل بن رشید جو فیصل آباد چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کے صدر ہیں. سہیل صاحب یہ بتائیے کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت سے کہیں گے، یہ مطالبہ کر رہے ہیں، کسی آپ کی حکومت کے اکابرین میں سے کسی سے بات ہوئی آپ نے میاں نواز شریف صاحب کا وہ
جو ایک وعدہ تھا وہ یاد دلایا حکومت کو کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ گیس بند نہیں ہوگی؟ جی 2 دسمبر کو ہمارے فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں گورنر صاحب تشریف لائے تھے اور اسی دن چیف منسٹر صاحب کو ہم نے چند دن پہلے کہا تھا اور انہوں نے اسی دن میٹنگ کال کی لاہور میں. تو میں نے اپنے چیمبر آف کامرس سے اپنی گیس اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین اور فارمر پریزیڈنٹ جو آج کل پروسیسنگ ملز ایسوسی ایشن کے بھی صدر ہیں ان دونوں کو چیمبر کی نمائندگی کے لیے لاہور بھجوایا. وہاں چیف منسٹر صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب منسٹر فار پیٹرولیم اور ایم ڈی گیس تمام تشریف فرما تھے اور وہاں اس بات کے اوپر کنسنسس ہوا. تمام اور بھی صنعتی تنظیمیں بھی موجود تھیں اور ہم نے ان کو اس چیز کو باور کروایا کہ اگر آپ ایک آئی پی پی جس کو تقریباً 100 MMCFT گیس مل رہی ہے اس کو ڈسکنٹینیو کر کے ان کو یہ تو آپ بتا چکے ہیں. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب وہ جو ایک وعدہ کیا تھا وہ اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ نظر ثانی کرنے کی بات کی ہے؟ یہ جو فیصلہ ہے اس پر کوئی آپ کا رابطہ ہوا ہے ان سے؟ جی میرا رابطہ ہوا ہے. میرا آج بھی مجھے بہت امید ہے کہ سمری ایک دوبارہ پیش کی گئی ہے کہ اس یونٹ کی گیس کو ڈسکنٹینیو کر کے یہ جو گیس ہے انڈسٹری کو ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دے دی جائے. میری ابھی تھوڑی دیر پہلے منسٹری آف ٹیکسٹائل میں بھی بات ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہاں پہ اس وقت میٹنگ چل رہی ہے اور ہمیں بہت زیادہ قوی امید ہے کہ یہ ریورٹ ہو جائے گا اور ہمیں گیس یہ مل جائے گی. لیکن اگر یہ گیس نہ ملی تو ہمارے لیے بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. اس وقت حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پہ اس معاملے میں انٹروین کریں. مجھے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ایران میں اس وقت منسٹر فار پیٹرولیم موجود ہیں, ان کا انتظار نہ کیا جائے. پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اس سچویشن کو فوری طور پہ لک آفٹر کریں اور ہمارے ساتھ ہی رہیے سہیل صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہیے. میں عرفان کیسر صاحب کی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ انڈیویجولز اگر نہ ہوں تو کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا. جس طرح ابھی یہ بتا رہے تھے سہیل صاحب کے وزیر پیٹرولیم ایران میں ہیں تو پیچھے اتنا اہم معاملہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے. ایک تو اس پر کمنٹ کیجئے اور دوسرا یہ بیان کیجئے کہ اس کا حل کیا ہے. یہ اگلے 2-3 مہینے اگر جو کسٹمر جنہوں نے آرڈر دیے تھے ان کو آرڈر ٹائم پر نہیں ملا تو دے ول واک اوے, اور یہ سب کو پتہ ہے کہ جو ایک ناراض ہو کے گیا ہوا کسٹمر ہو اس کو واپس لانے میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور سم ٹائمز وہ واپس آتا بھی نہیں ہے. دیکھیے سمیع صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا نازک ایشو ہے اس میں ایز ارلی ایز پاسبل منسٹر جو ہیں فیڈرل منسٹر صاحب فار پیٹرولیم اور نیچرل گیس ان کو آنا چاہیے یہاں بزنس کمیونٹی سے. ان کو جو ہے ایک میٹنگ کرنی چاہیے اور میرے حساب سے ودن اے ڈے یہ ایک آدھ دن میں ہی کرنی چاہیے کیونکہ اس معاملے کو ریزالو ہونا چاہیے. کم از کم ہفتے میں 2 سے 3 دن یہ اور مہینے میں 10-12 دن ڈیفینیٹلی پنجاب کی انڈسٹری کو گیس ملتی ہے کیونکہ دیکھیں اس پہ اربوں روپے کا جو ہر انڈسٹری پہ مارک اپ ہے, قرضہ ہے, وہ بینک کو نہیں دے سکیں گے, بند ہو جائے گا. لاکھوں مزدور جو ہیں وہ اپنا بے روزگار ہو گئے, سڑکوں پہ آ گئے. اس طرح ہم 6 سال سے اور 7 سال سے گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ LNG جو پوری دنیا میں لیکوڈ نیچرل گیس جو اس کا جو حل ہے آپ کم از کم وہ ٹرمینل بنائیں اور اس کو ایز ارلی ایز. عرفان صاحب یہ ہمارے ساتھ ہی رہیے. میں ایک اور اہم معاملہ ہے جس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا سرائکی حصہ ہے پنجاب کا, وہاں پر گزشتہ چند دنوں سے ہڑتال جاری ہے. جو پیٹرولیم ڈیلرز ہیں, پیٹرول پمپس بند ہیں جس کی وجہ سے ڈیزل اور پیٹرول نہیں مل رہا. نعمان بابر ہمارے بیورو چیف ہمارے ساتھ ہیں. نعمان یہ بتائیے کہ اگر تیل ڈیزل نہیں مل رہا تو پھر ٹریکٹر بھی نہیں چل رہا ہوگا اور وہ جو پیٹر ہوتے ہیں, ٹیوب ویل ہیں جو چلتے ہیں پیٹرول سے, وہ بھی بند ہوں گے تو کتنا برا امپیکٹ ہے اس کا زراعت پر اور عام شہریوں کی کیا تکالیف ہیں اس وقت؟ جی سمیع صاحب بالکل گزشتہ 3 روز سے ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے اور جو صورتحال ہے انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے کیونکہ پیٹرول یہاں پر لوگوں کو فراہم نہیں کیا جا رہا. گاڑیوں کا پہیہ جام ہو کر رہ گیا ہے. نہ صرف گاڑیوں کا پہیہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زراعت جو ہے وہ اسپیشلی طور پر متاثر ہو رہی ہے کیونکہ 5 لاکھ سے زائد ایکڑ رقبہ ہے جہاں پر گندم کی بوائی کا عمل شروع ہے لیکن پیٹرول دستیاب نہیں ہے, ڈیزل دستیاب نہیں ہے جس کی وجہ سے کاشتکار پریشان ہے اور شہریوں کی مشکلات مسلسل بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ حکومت نام کی چیز یہاں پر دکھائی نہیں دیتی. ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے
صارفین ہیں उनका यही कहना है कि हुकूमत जल्द अज जल्द जो है पेट्रोलियम डीलर से मुज़ाकरात करे। ताहम पेट्रोलियम डीलर्स का ये कहना है कि जब तक उनसे मुज़ाकरात शुरू नहीं किए जाते, पेशरफ नहीं होती और जो उनका कमीशन जो है 2% से बढ़ाकर 5% नहीं किया जाता, इसी तरह का हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। और जनूबी पंजाब में तकरीबन जो है 2000 से ज़ायद जो है पंप्स हैं जो बंद पड़े हैं। इसी तरह मुल्तान शहर में 155 पंप्स हैं जो इस वक्त बंद पड़े हैं, 3 रोज़ से बंद हैं और ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद किए गए हैं। लोगों की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अगर सुबह की बात करें तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी तादाद में भी मुसलसल तो नुमाया तौर पर जो है कमी आ रही है। लोगों के मामूलाती ज़िंदगी जो है वो ठप होकर रह गए हैं। लोगों का यही कहना है कि हुकूमत जो है मुज़ाकरात करे, मसाइल को हल करे, क्योंकि हुकूमत यहाँ पर नज़र नहीं आती और जंगल का कानून नज़र आता है। जिसका जो दिल चाहता है वो करता है। उनका यही कहना है कि उनके मसाइल को कम किया जाए। जी बहुत शुक्रिया नुमान बाबर, इरफान कैसर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सोहेल बिन रशीद आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत अहम मामलात, गैस बंद होने की वजह से पाकिस्तान की जो पंजाब की खास तौर पर इंडस्ट्री बंद है और लाखों मजदूर जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं फैसलाबाद रीजन में। और फिर दूसरी तरफ नुमान बाबर का ये कहना था कि जो पेट्रोलियम का जो मामला है, जो पंप्स बंद हैं सराइकी बेल्ट में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इस वक्त सूरत हाल वहाँ पर ख़राब है। ज़राअत भी मुतासर है, आम आदमी भी मुतासर है और बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनकी तादाद में भी नुमायां कमी होती जा रही है। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इस हवाले से कुछ एक्शन ले, कोई मुज़ाकरात का आगाज़ करे। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे एक अहम मुकदमे का, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के मुकदमे का, जिसके बारे में पहले तो चार्जशीट आई और अब प्रोसिक्यूशन की टीम का भी ऐलान कर दिया गया है। 10-11 रुकनी एक टीम है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे हम जनाब SM ज़फ़र से और परवेज़ मुशर्रफ साहब के वकील अहमद रज़ा कसूरी से, लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जो मुकदमा है आर्टिकल 6 के तहत, उसके लिए प्रोसिक्यूशन टीम का भी ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले चीफ प्रोसिक्यूटर अकरम शेख साहब का ऐलान किया गया था। लग रहा है कि हुकूमत बड़ी संजीदा है मुकदमा चलाने के हवाले से और बड़ी तेज़ी से उस तरफ प्रोसीड कर रही है। किस तरह आगे चलकर इस मुकदमे की कार्रवाई शुरू होगी, क्या होगा, आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद रज़ा कसूरी जो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को रिप्रेजेंट करते रहे हैं मुख्तलिफ मुकदमात में, उनके वकील हैं, और मुमताज़ कानूनदान जनाब SM ज़फ़र हमारे साथ हैं। सबसे पहले चलते हैं अहमद रज़ा कसूरी साहब की जानिब। कसूरी साहब, ये बयान कीजिएगा कि ये प्रोसिक्यूशन की टीम का भी ऐलान हो गया, हुकूमत ने चार्जेस भी फ्रेम कर दिए, अब बयान कीजिएगा कि किस तरह आगे प्रोसीडिंग चलेगी, अब अगला मरहला क्या है, किस तरह होगा काम? देखें, ये इसका जो पैटर्न होगा वो है कंप्लेंट केस जो कि जिसका के तस्करा है सेक्शन 200 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसमें जो कंप्लेंट है वो ऑथराइज जो ऑफिसर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट है वो कंप्लेंट प्लेस करेगा बिफोर द कोर्ट। कोर्ट उस कंप्लेंट को एग्जामिन करेगी, उसमें जो मटेरियल दिया हुआ है, जो विटनेसेस का तस्करा है कि उन्होंने क्या क्या कहना है, वो पूरा एक डॉकेट बना होगा, एक पूरा वर्किंग पेपर होगा जो कि कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। कोर्ट फिर उसको एग्जामिन करेगी और अगर बादियो नज़र, जिसको प्रेमा फशाई कहते हैं, इफ सम केस इज मेड आउट, ओनली उस इवेंचुअलिटी में जो है जो रिस्पोंडेंट होता है अक्यूज, उसको फिर जो है पहली स्टेज पर समन भी हो जाते हैं या किसी वक्त नॉन बेलेबल जो वारंट जो है इशू किए जाते हैं और फिर जो है उसको डेट दी जाती है और वो जो रिस्पोंडेंट है वो अदालत में आता है और अपने लॉयर्स को मुतय्यन करता है, उसे जिम्मेदारी देता है। उसको पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड है जो कोर्ट के सामने प्लेस किया गया, उसकी कॉपीज़ जो हैं उसको रिस्पोंडेंट को दी जाती हैं और फिर एक साइजेबल टाइम दिया जाता है ताकि जो रिस्पोंडेंट है वो अपने ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं उसकी पूरी छानबीन करके तैयारी करके उस डेट को अदालत के सामने पेश हो। ये होगा तरीक़ाकार। हमारे साथ ही रहिए कसूरी साहब। चलते हैं जनाब SM ज़फ़र साहब की जानिब। SM ज़फ़र साहब, ये बयान कीजिएगा कि जब जो प्रोसीजर बताया कसूरी साहब ने, जिस वक्त ये इसकी प्रोसीडिंग्स हो रही होंगी, तो जो विटनेसेस हैं जो इसमें जो परवेज़ मुशर्रफ साहब एक्यूज़ड हैं,
وہ جس کو چاہیں گے بطور وٹنس پیش کر سکیں گے؟ اگر وہ کوئی حکومتی اہلکار ہو، اگر کوئی سروسز کا آدمی ہو، فورسز کا آدمی ہو، تو پھر وہ پابند ہوگی عدالت اس کو بلانے کی، یا یہ وٹنس پر منحصر ہے کہ وہ عدالت میں آئے یا نہ آئے؟ بات تو بڑی مختصر ہے، کیونکہ جب سارا پروسیکیوشن کا یعنی استغاثے کی گواہیاں پوری ہو جائیں گی اور پھر رسپونڈنٹ یا ملزم سے یہ سوال پوچھا جائے گا، کچھ سوالات پوچھے جائیں گے جو کہ مقدمے سے متعلقہ ہوں گے، اس کے بعد ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ صفائی دینا چاہتے ہیں یا آپ اس پر اعتراف کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے کہا کہ میں صفائی دینا چاہتا ہوں تو پھر ان کو صفائی دینے کا پورا حق ہوگا، اور وہ ایک فہرست دیں گے اپنے گواہان کی، اور اس گواہان کو عدالت نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ کتنے اس مقدمے میں متعلقہ ہیں، کتنے نہیں ہیں، اور جو متعلقہ ہوں گے ان کو سمن کرنا عدالت کا فرض ہوگا۔ اچھا احسن ظفر صاحب، یہ بیان کیجیے گا کہ یہ جو سماعت ہے یہ ایک کھلی عدالت میں ہوگی، یا اس کا کچھ حصہ اگر عدالت مناسب سمجھے تو وہ بند کمرے میں بھی کر سکتی ہے؟ اس پر اعتراض ضرور ہوگا جنرل پرویز مشرف صاحب کی جانب سے کہ یہ کھلے عدالت میں ہونا چاہیے تاکہ ٹرانسپیرنسی اور شفاف پن ظاہر رہے، اور میرا بھی اپنا یہ خیال ہوگا اگر اس وقت موقع آئے گا دیکھنے کا، کہ میں بھی یہی اس وقت یہ خیال رکھوں گا اور اسی کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ اس کو شفاف پن کے لیے بہتر ہے کہ کھلی عدالت میں رکھا جائے۔ اچھا قصوری صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو آرڈر پاس کیے تھے اس میں تھا کہ وہ بطور آرمی چیف انہوں نے وہ آرڈر پاس کیے تھے، تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور خاص طور پر جو مشرف صاحب کے حمایتی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ تو فوجی عدالت میں چلنا چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے بھی کوئی آگے چل کر کوئی پرے آ سکتی ہے، کوئی پٹیشن فائل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ جو پروکلمیشن آف ایمرجنسی ہے اس کے نیچے جو جنرل مشرف کے نام کے نیچے جو ان کا ڈیزگنیشن دیا ہوا ہے وہ دیا ہوا ہے ایز چیف آف آرمی اسٹاف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمرجنسی کو اناؤنس کیا گیا وہ کیا گیا چیف آف اسٹاف کی طرف سے۔ اب چیز یہ ہے کہ اب اگر آرمی کا معاملہ ہے تو پھر جو 1952 کا آرمی ایکٹ ہے اس کے تحت کورٹ مارشل ہوگا، پھر سیولین عدالت میں جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے، یاد ہوگا کہ NLC کے معاملات تھے، اسی کچھ جرنلز پر کرپشن کیسز تھے، ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے انڈکٹ کیا گیا آرمی میں، اور ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں کرنے کا پلان کیا گیا، لیکن آج تک وہ ٹرائل آگے نہیں بڑھا، وہ وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے۔ احسن ظفر صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ایشو آئے گا؟ اس طرح ابھی رضا قصوری صاحب نے بیان کیا ہے، اس سے بالکل واضح ہے کہ یہ ایشو اٹھایا جائے گا۔ آئے گا تو سوال ہے، مجھے تو دکھائی دیتا ہے کہ ضرور اٹھایا جائے گا۔ اچھا احسن ظفر صاحب، اس پر ذرا کامنٹ آپ کا چاہتا ہوں کہ یہ خبریں آئی تھیں کہ وزارت دفاع سے بار بار یہ مانگا جا رہا ہے، ریکارڈ مانگا ہے حکومت نے، کہ جس میں یہ کہا گیا تھا پرویز مشرف صاحب کی جانب سے کہ میٹنگز ہوئیں، کور کمانڈرز کی میٹنگز ہوئیں بہت ساری، کہ جس میں ان میٹنگز میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ تو یقیناً جب میٹنگ ہوتی ہے تو اس کے کوئی منٹس بھی ہوں گے، کہیں اس کا کوئی ٹریک ریکارڈ بھی ہوگا۔ ابھی تک جو وزارت دفاع ہے، یہ رپورٹس ہیں کہ انہوں نے وہ انفارمیشن پرووائڈ نہیں کی۔ تو یہ آپ بیان کیجئے گا کہ اگر وہ انفارمیشن نہیں آتی ان میٹنگز کے حوالے سے، ان کے منٹس کے حوالے سے، تو پھر مشرف صاحب کا جو یہ سٹانس ہے کہ میٹنگز ہوئیں اور تمام لوگ شامل تھے، اس پر کچھ اثر پڑے گا؟ اورل گواہی کے اوپر پھر ڈیپینڈ کرے گا، اور اورل گواہی کتنی قابل اعتبار سمجھی جائے گی، یہ عدالت اس پر بحث سننے کے بعد اس پر فیصلہ کرے گی۔ کیونکہ اگر کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہ آئے تو جو اپنی شہادتیں ہوتی ہیں وہ اس کی جگہ لے لیتی ہیں۔ اچھا، صرف وضاحت کے لیے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب عدالت کسی کو سمن کرتی ہے بطور وٹنس، اگر مشرف صاحب کہیں گے تو اگر اب جیسے آپ نے اورل وٹنس کا ذکر کیا، اگر وہ شخص جو ہے وہ عدالت نہ آئے، یہ آپٹ کرے کہ وہ عدالت میں نہیں آنا چاہتا، تو اس پر کوئی زبردستی عدالت اس کو بلا سکتی ہے؟ بلا سکتی ہے، معاملے کی تحقیق کے لیے اس کو بلایا جا سکتا ہے؟ کیا بلایا جا سکتا ہے۔ اچھا قصوری صاحب، یہ آپ کی طرف میں آؤں گا، آپ مشرف صاحب کے ساتھ بھی خاصا عرصہ آپ نے ان کو جو ان کے مقدمات ہیں ان کا
آپ نے وکالت کی ہے ان کی، یہ بیان کیجیے گا کہ کیا مائنڈ سیٹ ہے اس وقت مشرف صاحب کا اس ساری صورتحال کے حوالے سے؟ مشرف صاحب جہاں بڑے پر اعتماد بھی ہیں اور پر امید بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ایک شفاف عدالتی نظام کے ذریعے ان کو ایک کلین چٹ ملے گی، اور وہ سیاسی طور پر ڈرائی کلین ہو کے سامنے آئیں گے، اور جب وہ سیاسی طور پر ڈرائی کلین ہو کے سامنے آئیں گے قوم کے سامنے، تو ان کے ڈیموکریٹک کریڈینشلز بہت اونچے چلے جائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں طرح طرح کی ریومرز اڑائے گئے کہ جناب ڈیل ہو گیا، فلاں سعودیز آ رہے ہیں، UAE والے آ رہے ہیں، امریکنز یہ کہہ رہے ہیں، لیکن قوم نے دیکھ لیا کہ ہم نے ایک لیگل بیٹل دے کے، جو کہ ٹرانسپیرنٹ لیگل بیٹل تھی، اور قانون کا سہارا لے کر ہم نے ان کو جو 4-5 جو فیک اینڈ فکٹیشس اور جھوٹے کیسز تھے، جن کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جنرل مشرف کا راستہ روکا جائے، اس میں ان کو بیل آؤٹ کرا دیا ہے۔ اور بیل آؤٹ جب بھی ہوتا ہے جب پریما فیشائی اس سیریس معاملات میں، جب پریما فیشائی کورٹ سمجھے کہ دیر از اے کیس کہ یہ ایونچولی ہی مائٹ بی ایکوٹڈ، اونلی دین جو ہے بیل ہوتی ہے۔ اینڈ یہ سارے کیسز جو ہیں دے آر کیسز آف نو ایویڈنس، یہاں بھی انشاءاللہ تعالی ہم نکالیں گے۔ اور یہاں جو ہم نے جو دیکھیں، یہاں میں تھوڑا بتانا چاہوں گا، یہاں ایکچولی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے فوکس صرف جنرل مشرف پر کیا ہوا ہے۔ آرٹیکل 6 پیرا 1 کے تحت ہم آرٹیکل 6(2) کے اوپر پردہ اٹھائیں گے۔ جب ہم پردہ اٹھائیں گے تو وہاں 3 میجک ورڈ سامنے آئیں گے، ایک ہے ایڈر، بیٹر اینڈ کولیبوریٹر، اور جب ہم اس کو لے کے جائیں گے آرٹیکل 12(2) کے تحت کہ اس کی اپلیکیشن جو ہے اپنا سبورشن اور ایبروگیشن کی جو اپلیکیشن ہے وہ 23 مارچ 1956 سے ہے، اور پھر جب ہم جائیں گے آرٹیکل 270AA پر کہ جس میں کہ جو اپنا ظفر علی شاہ کیس اور 17 امینڈمنٹ کی جو اپنا لیجیٹمیسی ہے اور ویلیڈیشن ہے وہ لفٹ ہو گئی ہے، تو پھر آٹومیٹکلی جو معاملہ ہے وہ چلا جائے گا 12 اکتوبر 1999 کو، اور جب وہ آئے گا تو ہم نے اس پر ایک ریسرچ ورک کر لیا ہوا ہے جس میں کوئی 600-700 آدمیوں کے جو پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں، جس میں کیبنٹ منسٹر ہیں، ممبر پارلیمنٹ ہے جنہوں نے 17 امینڈمنٹ پاس کی، جنرلز ہیں، کور کمانڈرز ہیں، اور کوئی 80 کے لگ بھگ ججز ہیں۔ جب ایک جج یوں انگلی اٹھائے گا کہ جنرل مشرف آپ ہیں جنہوں نے آئین کو ایبروگیٹ کیا، تو 3 انگلیاں اس جج کی طرف ہوں گی، کیونکہ 3 انگلیوں کا اس نے جواب دینا ہے کہ آپ نے اس پروکلمیشن آف ایمرجنسی کے ایک انسٹرومنٹ کے تحت جس کو کہتے ہیں PCO آپ نے حلف اٹھایا، تو ہاؤ کم دیٹ یو آر سیف، ہاؤ کم دیٹ یو آر پروٹیکٹڈ۔ سو دیئرفور یہ تو ایک پنڈورا باکس جو کہ میں نے ایک ٹرم یوز کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، سپریم کورٹ کے سامنے، اور وہ پورے آج جتنے بھی نقاد ہیں، جتنے بھی اینالسٹ ہیں وہ یوز کر رہے ہیں، پنڈورا باکس کھل جائے گا اور بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے، اور بات جب نکلے گی تو پھر دور تک جائے گی۔ بہت بہت شکریہ احمد رضا قصوری صاحب، اور بہت شکریہ جناب SM ظفر صاحب، بڑی تفصیل سے بیان کیا قصوری صاحب نے کہ جب یہ ٹرائل شروع ہوگا اور جو ریسرچ ورک انہوں نے شروع کیا ہے اس میں تقریباً 600 پردہ نشینوں کے نام سامنے آئیں گے جنہوں نے اکتوبر 1999 میں مارشاء اللہ کا ساتھ دیا تھا۔ پرویز مشرف نے جب اقتدار کا تختہ الٹا تھا نواز شریف صاحب کا، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک پنڈورا باکس ہے، کھلے گا اور بہت پردہ نشینوں کے نام سامنے آئیں گے۔ ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے آج کوئٹہ میں ہونے والے افسوسناک واقعے کی، جس میں ایک ریلی پر فائرنگ کی گئی، ہلاکتیں ہوئیں۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جان بلیدی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے کوئٹہ سے، اور اس کے ساتھ ہمارے بیورو چیف جناب عرفان سعید، ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اتنا بڑا بلدیاتی انتخابات کا مرحلہ خیر خیریت سے گزر گیا، لیکن ساتھ ہی اس کے پھر وہاں پر فائرنگ کا واقعہ ہوا، کیا وجوہات تھیں اور وہ لوگ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد آج بلوچستان میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا، ایک ریلی پر فائرنگ کی گئی جس سے 4 نوجوانوں کی ہلاکت کی خبر ہے۔ بڑا افسوسناک واقعہ تھا۔ اس سے پہلے بلوچستان میں بلدیاتی الیکشن ہوئے، بڑے پیمانے پر لوگ سڑکوں پر آئے، باہر نکلے، لمبی لمبی لائنیں لگیں، لیکن مناسب بندوبست تھا اور وہاں پر اچھی خبریں آئیں اور بڑے امن سے بلدیاتی الیکشن کا مرحلہ گزر گیا۔ لیکن اس کے فوراً بعد آج کا یہ واقعہ
बड़ा अफसोसनाक वाक़या, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तर्जमान वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब जान मोहम्मद बुलैदी भी हैं और जो ब्यूरो चीफ हैं दुनिया न्यूज़ के कोयटा में जनाब इरफान सईद, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इरफान ये बताइएगा कि ये इतना बड़ा मरहला गुजर गया बल्दियाती इंतखाबात का और आज ये अफसोसनाक वाक़या हुआ, क्या सिक्योरिटी के इंतजाम मुनासिब नहीं थे, जबकि वो एक सेंसिटिव एरिया है और ये रैली वहाँ से गुजर रही थी? बिल्कुल सभी साहब, इस हवाले से सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो आज चूँकि मजहबी जमात की तरफ से कॉल की गई थी हड़ताल की और मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ ग्रुप्स घूम रहे थे, जो दुकानें भी बंद की गई थी। इस हवाले से कल के जो अफसोसनाक वाक़या हुआ था उसके बाद आज उस मजहबी जमात की तरफ से रैली भी निकाली गई। अफसोसनाक सूरत हाल ये कि लियाकत बाज़ार में रैली के कुछ जो लोग थे, जो नौजवान जा रहे थे, उन पर फायरिंग की गई, जिससे 2 अफराद जाँ बाग हुए जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। इस वाक़े के फ़ौरन बाद शहर में के मुख्तलिफ़ इलाकों में भी वाक़यात शुरू हो गए, लेकिन पुलिस और ATF और FC की अगर हम बात करें तो फौरी तौर पर उन्होंने सिविल हॉस्पिटल को फौरी तौर पर घेरे में लिया। इसके अलावा जो अहम तजारती मराकज़ थे वहाँ पर इरफान, मेरा सवाल आपसे, मेरा ये तो ठीक है, मेरा सवाल ये है कि सेंसिटिव एरिया है, मकाम भी बड़ा सेंसिटिव था आज का, तो कोई बंदोबस्त नहीं था कि ये हिफाजती किस तरह आके लोग फायरिंग करके चले गए? जी बिल्कुल, ये तो एक अफसोसनाक सूरत हाल है। कोयटा में एक पहला वाक़या नहीं कि इस तरह फायरिंग के वाक़यात हमेशा से होते रहे और दिन दिहाड़े लोग फायरिंग करके चले जाते हैं। FC की चेक पोस्टें भी हैं, पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह मुलजिमान का फौरी तौर पर फरार हो जाना और रूपोश हो जाना, ये एक अफसोसनाक अमल है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी। अच्छा, आप हमारे साथ ही रहिए, आप हमारे साथ रहें, क्योंकि जान मोहम्मद बुलैदी तो तर्जमान हैं वज़ीर आला के, हुकूमत में हैं, उनको मामलात की बड़ी खबर होगी, उनकी तरफ चलते हैं। बुलैदी साहब, बयान कीजिएगा कि ये जो वाक़या है इतना सेंसिटिव था, सारे का सारा मामला, रैली थी और एक एहतजाजी रैली थी, तो बंदोबस्त जो है सिक्योरिटी का कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं होना चाहिए था? देखिए, मैं समझता हूँ एक तो जमहूरी मुल्क है और जमहूरी प्रोसेस से गुज़र रहा है और लोगों को ये आज़ादी है कि वो अपना एहतजाज करें, अपने जलसे करें, अपने जुलूस करें। हमारी कोशिश होती है, हुकूमत की कोशिश होती है कि उनको पुरअमन बनाएं और उसको पुरअमन रखें। इस हवाले से हमारे जो है इंतज़ामात बिल्कुल थे और उसमें हमने बड़ी कोशिश की थी कि रैली अपने तौर पर वो निकालें और अपना जो एहतजाज नोट कराएं। ये मसाइल होते हैं ना, बड़े सेंसिटिव होते हैं, ख़ास तौर पर मजहबी जो एतक़ादात के हवाले से होते हैं लोगों के, इन पे कंट्रोल करना बाज़ औक़ात छोटी सी बात पे जो है बहुत बड़ी चिंगारी उगती है। आपने ख़ुद देखा था कि रावलपिंडी में क्या हुआ। अभी तक हमारा जो मुल्क है, मैं समझता हूँ इसमें जो है वाक़यात को ख़राब करना और बलवा कराना, कहीं पे इस तरह के मामलात पैदा करना इतना मुश्किल मसला नहीं है। ताहम ये मामला जैसे ही हुआ, मेरे ख़्याल में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने फौरी तौर पर जो है फोर्सेस को कहा और उन्होंने इसको संभाला और मैं समझता हूँ 1-1.5 घंटे के अंदर पूरे बलूचिस्तान बल्कि पूरी कोयटा को उन्होंने फौरी तौर पर संभाला और मामलात मेरे ख़्याल में नॉर्मल हो गए। अच्छा इरफान, ये बयान कीजिएगा कि ये एक सर्कल होता है, जब कोई एहतजाज होता है किसी वाक़े के ख़िलाफ़, अगर उसमें भी कोई जान चली जाए तो फिर उसके हिसाब से उस पर एहतजाज के लिए फिर जुलूस रैली निकाली जाती है। ये बयान कीजिएगा अब क्या सूरत हाल है, पुरसकून हो गया है शहर या अगले 1-2 दिनों में आप क्या फोर्सी करते हैं? बिल्कुल टेंशन समी साहब अभी तक बदस्तूर कायम है। बिल्कुल जान बुलैदी साहब जिस तरह कह रहे हैं कि फौरी तौर पर जो क्विक रिस्पॉन्ड किया, फोर्सेस ने पूरे शहर में डिप्लाई कर दी गई। फौरी तौर पर मामलात को, जिस तरीके से टायर जलाए जा रहे थे, मुश्तिल लोग बाहर निकल आए थे, उसको तो फौरी तौर पर कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन जिस तरीके से जो वाक़यात हुए और आज जो फायरिंग के जो वाक़यात हुए, उससे डेफिनेटली एक गम व गुस्सा है लोगों में, इश्तियाल पाया जाता है। मजहबी ग्रुप की जानिब से हड़ताल का ऐलान भी किया गया था और अब मज़ीद इसके लिए एहतजाज का उन्होंने ऐलान किया है कि वो आगे भी चलकर इस एहतजाज को वसअत देंगे, क्योंकि उनके जो लोगों को जो जिस तरीके से फायरिंग की गई है, उसके इस वाक़े के फ़ौरन बाद जिस तरीके से शहर में खौफ हरास फैला गया और फिर ATF और पुलिस फोर्सेस की जानिब से जिस तरीके से शहर के बीच में आगे फायरिंग की गई, उससे मज़ीद खौफ हरास फैला। तो ये तमाम वाक़यात मिलकर एक मज़ीद हालात को ख़राब करने की एक तरफ ले जा रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से जिस तरीके से जान बुलैदी साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्ड हुआ, अच्छा, हमारे साथ ही रहिए, आप हमारे साथ रहिए। बुलैदी साहब,
حاصل بخش بزنجو صاحب کا بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو اختیارات ہیں، حکومت تو ہے، سب کچھ ہے، لیکن ابھی جو حقیقی اختیارات ہیں وہ حاصل نہیں ہوئے، اور بلوچستان کا جو معاملہ ہے وہ ابھی بھی سنگین معاملہ ہے۔ یہ بیان کیجیے گا کہ وہ جو ایک صورتحال تھی ساری، جس میں جو قوم پرست تھے وہ بھی خفا تھے، جو یہ فرقہ وارانہ گروپ ہیں وہ بھی خفا تھے، اب کیا صورتحال ہے؟ اقتدار جو ہے عوام کے نمائندوں کے پاس حقیقی معنوں میں آیا ہے بلوچستان میں، یا پھر یہ جو حاصل بخش بزنجو صاحب نے بات کہی اس کو تھوڑا سا ہمیں آپ ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیں، حاصل خان نے جو بات کہی ہے وہ بہتر خود جواب دے سکتے ہیں کہ اس نے وہ بات اپنی کس تناظر میں کہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جو حکومت ہے، ہماری پہلے ہی دن سے کوشش تھی اور ہم نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ یہاں کے جب تک جینون مسائل پہ مرکزی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بلوچستان حکومت کا ساتھ نہیں دے گی تو معاملات ٹھیک طریقے سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان 6 مہینوں میں بہت کچھ بہتر ہوا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، حاصل نے کہی یا کسی اور نے بھی کہی ہوگی کہ مسنگ پرسن کا معاملہ آپ نے خود بھی دیکھا کہ روزانہ ٹی وی پہ باقاعدہ آتی رہی ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے اس مسئلے کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی تھی، اور اس پہ تمام جو ہے اداروں کے لوگوں کو بھی بلایا گیا تھا، بلوچستان کے چیف سیکرٹری وغیرہ ان کو بھی بلایا گیا تھا جو اپنی رپورٹس دے رہے تھے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں دیکھیں آہستہ آہستہ بالکل ٹھیک ہوتی جا رہی ہیں۔ بلوچستان حکومت نے اس مختصر سے عرصے میں جن مشکلات کا اس کو سامنا رہا، اس کے باوجود بھی انہوں نے بہتر انداز میں معاملات کو جو ہے ان سے نمٹے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ارتھ کوئک ہو، عاشورہ کا مسئلہ ہو، جو عام طور پر بنیاد رہتا ہے مذہبی جو مختلف واقعات ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بار جس کوشش کے ساتھ ہم نے بہت اس کو جو ہے شکریہ اللہ کی جان فضل و بلیدی صاحب، کرم سے اور بہت شکریہ عرفان سعید صاحب۔ بلیدی صاحب کا کہنا تھا کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی حالات مزید بہتر ہوں گے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔